آج ہم حال ہی میں بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے 27 اکتوبر کو، اس کے بارے میں بات کریں گے، جس کا نام ہے بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ فار جیو اسپیشل کوآپریشن۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم ایک اور اصطلاح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے کویڈ، کوادریلیٹرل اسٹریٹجک ڈائلاگ، اس کو QSD بھی کہتے ہیں۔ کویڈ کا مطلب ہوتا ہے چار۔ یہ چار کون ہیں؟ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا۔ ان چاروں کی آپس میں 2007 سے ایک دفاعی تعاون کے لیے ڈائلاگ چل رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا مقصد بڑا ظاہر ہے کہ یہ چائنا کی حصار بندی کے لیے، اس کی کنٹینمنٹ کے لیے، اور جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کے ایجنڈے کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اس کے اندر بات چیت بھی چل رہی تھی، اور اس تنظیم کے قواعد و ضوابط اور اس سلسلے میں تعاون کی باتیں ہو رہی تھیں۔ یہ کویڈ جو ہے، اس میں جنگی مشقیں ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ فوجی تعاون کا معاہدہ جو بھی 27 اکتوبر کو ہوا ہے، اس کا یہی پس منظر ہے۔ کویڈ کو ایشیائی نیٹو بھی کہا جاتا ہے، اور ابھی حال ہی میں ایک امریکی نائب وزیر خارجہ نے یہ نام دیا اس کو، اور کہا کہ کویڈ اب ایک ایشیائی نیٹو کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو اس دفاعی معاہدے کو اس اوورآل براڈر پرسپیکٹو کے اندر رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بظاہر ابھی صرف امریکہ اور بھارت میں ایک ہوا ہے معاہدہ، اس سے پہلے بھی کئی معاہدے امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی نوعیت کے ہو چکے ہیں۔ بھارت نے بہت بھاری دفاعی ہارڈ ویئر کا آرڈر جو ہے پچھلے ٹرمپ کے دورے میں امریکہ کو دیا تھا، تقریباً $3 بلین کا، اور اس سے پہلے بھی ایون جارج ڈبلیو بش کے زمانے میں، اوباما کے زمانے میں یہ کوآپریشن جو ہے دفاعی اور اسٹریٹجک تعاون یہ چلا آ رہا ہے پچھلے 20 سال سے، اس میں بہت سرگرمی ہے۔ اور اب جو ہوا ہے یہ ہے معاہدہ جس میں بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ، اس میں ان معلومات تک بھارت کو رسائی دی جائے گی جو اسپیشل، یعنی زمین پر کوئی نشانہ کتنا آپ ایکوریٹلی لگا سکتے ہیں، کتنے آپ یعنی سینٹی میٹر کی بھی اس کے اندر غلطی نہ ہونے پائے، وہ ڈیٹیلڈ جیو اسپیشل ڈیٹا اور ایروناٹیکل ڈیٹا اس تک بھارت کو رسائی دی جائے گی، کیونکہ امریکہ کے بے شمار سیٹلائٹس ہیں جو کہ اس وقت قرۂ ارض کے گرد چکر لگا رہے ہیں، جو امریکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب ان کو رسائی بھارت کو حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھارت اپنے میزائل، اپنے ڈرون اور دوسرے جو اس نے فوجی کارروائیاں کرنی ہیں، اس میں اس کو ایک پریسیژن کا لیول حاصل ہو جائے گا، اور وہ بہت پریسائزلی اپنے ٹارگیٹس کو ہٹ کر سکے گا۔ یہ معاہدہ کرنے کے بعد امریکی وفد سری لنکا اور مالدیپ بھی گیا، اور سری لنکا کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر اس نے چائنا کو پریڈیٹر یعنی شکاری یا شکار خور کا لفظ استعمال کیا۔ چین کے وزیر خارجہ نے اور چین کی حکومت نے بڑا شدید رد عمل ظاہر کیا۔ سری لنکا کے وزیر خارجہ نے بھی اس معاہدے کے خلاف بڑا شدید رد عمل ظاہر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بحر ہند کو آپ اپنی جو فوجی سرگرمیاں ہیں اور فوجی معاہدے ہیں اس کا حصہ نہ بنائیں اور اس کو ہم پر مسلط نہ کریں۔ اس میں یہ بھی میں اضافہ کرتا جاؤں کہ اگلے مہینے یہ جو کویڈ ہے، ان چاروں ملکوں کی فوجی مشقیں ہونے جا رہی ہیں۔ مالابار مشقیں کہا جاتا ہے ان کو، یہ مالابار کا ساحل جو ہے جنوبی ہندوستان میں، وہاں پر ہوں گی۔ اس کا مقصد بھی اس علاقے میں بھارت کی فوجی بالادستی کو ظاہر کرنا ہوگا، اسٹیبلش کرنا ہوگا۔ بھارت کو اس علاقے کا پولیس مین بنایا گیا ہے۔ یہ محض
چائنا کی کنٹینمنٹ ہی نہیں ہے. یہ درست ہے کہ امریکہ کا مفاد اس میں ہے، لیکن بذات خود بھارت بھی اس علاقے کی ایک ریجنل پاور، بلکہ وہ خود کو تو وشو گرو کہتا ہے، یعنی ایک عالمی طاقت کے طور پہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. تو اس کے اپنے ایمبیشنز، اس کی اپنی ہیجیمونیل پالیسیز جو ہیں وہ اس طرح کے معاہدے کے لیے ایک بنیاد مہیا کرتی ہیں. اب اس کے پیرلل ہی، یہ تو دفاعی حوالہ ہے، ایک معاشی غلبے کا بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جس کو انڈیا پیسیفک اکنامک کوریڈور کہتے ہیں. وہ بھی امریکہ کی سرپرستی میں ہی ہے. آئی پیک، جیسے ہمارا سی پیک ہے، یہ آئی پیک ہے. اس میں انڈیا پیسیفک اکنامک کوریڈور کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان سے لے کے ساؤتھ چائنا سی تک ان ملکوں میں بھارتی غلبے کے تحت یہ منڈیاں بھارت کے حوالے ہو جائیں اور یہ ٹریڈ جو ہے یہاں بھارت کے سرمایہ دار کو یہ منڈیاں حاصل ہو جائیں. تو فوجی بالادستی اور معاشی بالادستی دونوں مقاصد ہیں جو اس وقت اس طرح کے معاہدوں کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹرمپ کا یا امریکہ کا مفاد یہ تھا کہ ٹرمپ چونکہ اپنی داخلی پالیسیوں کی وجہ سے بہت غیر مقبول ہوا ہے پچھلے چند مہینے میں، تو اب وہ اپنی خارجہ پالیسیوں کے ذریعے اپنی صدارتی مہم کو میں قوت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے حال ہی میں جو اسرائیل اور بحرین اور یو اے ای کا معاہدہ کرایا ہے، اور ابھی ایک اور انفارمیشن بھی آپ کے علم میں لے آئیں کہ سوڈان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور امریکہ نے جو سوڈان کو دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ملکوں کی فہرست میں رکھا ہوا تھا، اب وہ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکالا جا رہا ہے. یعنی یہاں یہ بھی برسبیل تذکرہ بات ہو جائے کہ FATF میں رہنا اور نکالنا، اس کا کرائٹیریا یہ بھی ہے کہ آپ دہشت گردی اور منی لانڈرنگ اور باقی چیزوں پر کیا اقدامات کر رہے ہیں، لیکن فیصلہ کن چیز اس میں یہ ہے کہ آپ امریکہ کے عالمی ایجنڈے کو کس حد تک سپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، آپ بھارت کی بالادستی کو تسلیم کر لیں، آپ سی پیک کے بجائے بھارت کو اپنے علاقے کی منڈی دے دیں، تو کل ہی آپ کو FATF کی گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا. برسبیل تذکرہ بات آ گئی تھی. لیکن یہاں ہمارے ہاں عام طور پہ بحث ہوتی ہے خارجہ پالیسی پر. اب یہ جو بھارت امریکہ معاہدہ ہے، اس کے حوالے سے ہماری خارجہ پالیسی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. خارجہ پالیسی کوئی جادوگری نہیں ہے. خارجہ پالیسی کوئی چرب زبانی کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی. آپ بین الاقوامی حمایت اپنی کسی جادوگری سے حاصل نہیں کرتے. دنیا اور اس کے دوسرے ملک اپنے مفاد کے تحت اپنی خارجہ پالیسی بناتے ہیں اور وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، وہ آپ کی جادوگری نہیں دیکھتے. بھارت اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اسلحہ خریدنے والے ملکوں میں سے ہے. اس کو 36 رفال فرانس سے خریدنے ہیں، جس کے لیے پیمنٹ بھی ہو چکی ہے. اس کو S-400 میزائل روس سے خریدنے ہیں. اس کو بلینز آف ڈالرز کے آرڈر امریکہ کو دیے ہیں ہارڈ ویئر کے لیے، ڈیفنس ہارڈ ویئر کے لیے. اس کا موازنہ جب ہم پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس اتنے بڑے وسائل جس سے وہ اتنے بڑے دفاعی ہارڈ ویئر خریدے نہیں ہیں. بھارت کے حکمران طبقوں کے پاس بھارت کی 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے ان کا خون نچوڑنے کے لیے. پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی ہے. اگر آپ حکمران طبقوں کے زاویے سے دیکھیں تو 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی کا خون نچوڑ کر جو سرمایہ وہاں کے حکمرانوں کو حاصل ہے، جس سے وہ بڑے بڑے دفاعی ہارڈ ویئر کے آرڈر کر رہے ہیں، پاکستان نہیں کر سکتا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ معاشی قوت حاصل کریں، اور جب آپ معاشی قوت حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی خارجہ پالیسی کے خد و خال اپنی مرضی سے طے کر سکتے ہیں. جہاں حالت یہ ہو کہ آپ اپنی مرضی سے کوالالمپور کانفرنس نہ جا سکیں اور ایک فون کال آپ کو آ جائے اور آپ اس کانفرنس میں جانے کا اپنا پروگرام ملتوی کر دیں، ختم کر دیں، اس طرح کی معیشت رکھنے والا ملک
اور اس کے بارے میں ہم اس طرح کی جب گفتگو کریں کہ ہماری خارجہ پالیسی میں یہ نقص ہے، ہماری خارجہ پالیسی میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بھائی خارجہ پالیسی معاشی پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد آزاد معاشی پالیسی پر ہوگی۔ آپ معاشی طور پر خود کفیل ہوں، معاشی طور پر طاقتور ہوں، معاشی طور پر خود انحصاری میں ہوں، تو پھر آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی پالیسی کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ امریکہ بھارت کو فیور کر رہا ہے، بھارت کو اس سے یہ معاہدے کر رہا ہے فلاں، آپ اپنی معاشی طاقت کو جب تک نہیں بڑھائیں گے آپ اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد بنیادوں پر استوار نہیں کر سکتے۔ ابھی حال ہی میں چین کے صدر کا ایک خط آیا تھا پچھلے مہینے، اسی مہینے کے شروع میں، جس پر بہت کم گفتگو ہوئی پاکستان میں۔ چین کے صدر کے خط میں کیا لکھا گیا تھا؟ چین کے صدر کے خط میں لکھا گیا تھا کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب وہ کیا حالات تھے؟ جب یہ خط آیا تو بظاہر کچھ حالات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ معاہدہ ہوا، یو اے ای اور بحرین کا معاہدہ ہوا، اور چین کے گرد حصار بندی تنگ ہوئی، اور پاکستان پر بھی دباؤ میں اضافہ ہوا۔ اب اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا ذکر کروں گا بھارتی بالادستی کا آخر مفہوم ہے کیا؟ جنوبی ایشیا میں پاکستان کے علاوہ نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ ملک جو ہیں اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو سڑک پہ ہی بھارتی بالادستی نظر آ جائے گی۔ آپ کو وہاں بجاج کے موٹر سائیکل، اسکوٹر اور رکشہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹاٹا کے ٹرک اور اشوک لی لینڈ کی بسیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ کو وہاں بھارتی مصنوعات نظر آئیں گی، بھارتی فارمیسی نظر آئے گی۔ تو ان حالات میں منڈی کی ساری سیاست اور معیشت ہے۔ منڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو غلبہ چاہیے۔ وہاں کا جو سرمایہ دار ہے، امبانی اور اڈانی اور ٹاٹا اور برلا اور دوسرے بڑے سرمایہ دار گروپ، وہ اس وقت اس ریاست پر اپنا کنٹرول رکھے ہوئے ہیں۔ اس کنٹرول کو روکنے کے لیے وہاں کی آبادی کی خواہشات ہیں۔ نیپال کے عام آدمی سے آپ بات کریں تو وہ نیپال پہ بھارت کے غلبے کی مخالفت کرے گا، اور اس کے نتائج جو اس کو بھگتنے پڑ رہے ہیں ان کی شکایات کرے گا۔ بنگلہ دیش میں بنگالی بھارت کی بالادستی کے سخت خلاف ہیں، اور وہاں میرے ایک دوست کے مطابق تو یہ کہنا ہے کہ وہ مکتی باہنی جو پاکستان سے آزادی کے لیے جنگ لڑ رہی تھی، اب جو مکتی باہنی بھارت سے آزادی کی جنگ لڑے گی اس کو دیکھ کر آپ اس مکتی باہنی کو بھول جائیں گے۔ اس حد تک وہاں پہ اس کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ سری لنکا میں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں وہ بالادستی قائم ہے؟ اس لیے کہ ان کی فوجی قوت نہیں ہے۔ وہاں بنگلہ دیش میں 71 میں بھی پاکستان نے بھی ان کی کوئی فوجی قوت نہیں بنائی تھی۔ 23 سال تک انہوں نے انتظار کیا کہ پاکستان ہماری فوجی قوت بھی بنائے گا، لیکن نہیں بنی۔ اس کے بعد جو اندرا گاندھی کا اور مجیب کا 71 میں معاہدہ ہوا تھا، اس میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ بنگلہ دیش اپنی فوجی قوت نہیں بنائے گا۔ بظاہر تھوڑی سی ان کی فوجی قوت بنی، فوجی بغاوتیں بھی ہوئیں، ضیاء الرحمن کی، ارشاد کی فوجی حکومتیں بھی رہیں، لیکن ان کی فوج اس طرح کی نہیں ہے جیسی پاکستان کی فوج ہے۔ اب پورے ساؤتھ ایشیا میں جو ڈیٹرنٹ ہے بھارتی بالادستی کے خلاف، وہ پاکستان کی فوج ہے، جو اسی ٹریڈیشن میں بنی ہوئی ہے جس ٹریڈیشن میں بھارتی فوج ہے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے جس پر بھارتی بالادستی کو پاکستان میں مشکلات درپیش ہیں۔ اب ہم اس معاہدے کے حوالے سے کچھ داخلی سیاست پر بھی بات کرتے ہیں۔ آج کل پی ڈی ایم کی تحریک اور نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کا بڑا چرچا ہے، جس میں سیکورٹی اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور حال ہی میں جو ایاز صادق کا ایک بیان جو ہے اس کے اوپر بھی بڑی متنازع گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ آخر کیا چاہتے ہیں؟
ان کا پس منظر تو اس ویڈیو میں میں نہیں بیان کر سکتا، وہ ایک الگ ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ابھرتا ہوا تاجر طبقہ، سرمایہ داروں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں جو ٹریڈنگ ہیں، ٹریڈرز ہیں، ایک ہیں جو کہ سرمایہ دار صنعت کار ہیں۔ جو تاجر ہے اس کو منڈیاں چاہیے، تجارت چاہیے، اس کو تجارت چاہیے، اس کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ کی منڈی پر کوئی اور قابض ہو جاتا ہے، وہ تو ایک بچولیے کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ پاکستان میں ایک ایسے سرمایہ دار کی حیثیت سے قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بھارت میں امبانی، اڈانی، ٹاٹا، برلا اور اسی قبیل کے بہت بڑے بڑے سرمایہ دار گروپوں کو حاصل ہے۔ وہاں کی ریاست ان سرمایہ داروں کے شکنجے میں پوری طرح سے ان کے شکنجے میں ہے۔ وہاں کی بڑی پارٹیاں ہوں، خواہ بی جے پی ہو، خواہ کانگریس ہو، اور اب تو خیر ساری اپوزیشن پارٹیوں کا صفایا ہو گیا ہے، بی جے پی، آر ایس ایس، فوج، وہ سب ان کے تابع ہیں۔ یہ جو 36 رفال طیارے جیٹ فرانس سے پروکیور کیے گئے، یہ امبانی نے کیے۔ وہاں کی بڑی آبدوزوں کے ٹھیکے، ان کی سپلائی، ان کی مینٹیننس آپریشن کے ٹھیکے یہ امبانی کے پاس ہے۔ دفاع پر بھی قبضہ امبانی کا ہے، اڈانی کا ہے، ٹاٹا کا ہے، اور ریاست پر بھی ان کی گرفت مضبوط ہے۔ یہاں یہ جو ابھرتا ہوا نودولتیہ تاجر، یہ اس طرح کا غلبہ چاہتا ہے پاکستان پر۔ فوج بھی ان کے تابع ہو، ان کی گرفت میں ہو، ریاست بھی ان کے گرفت میں ہو، اور یہ دنیا بھر میں اپنی منافع خوری اور اپنے منافع کے لیے یہ تجارت کرے اور پاکستان کو بھارتی غلبے کے تحت ایک بھارت کی منڈی بنائے۔ صنعت کار اس سے مختلف ہے۔ جو کراچی کا صنعت کار ہے، جو آٹو موبائل انڈسٹری کے ہیں، انڈس موٹرز ہے یا دوسرے ہیں، وہ ان کے اس نیریٹو میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تاجر ہے وہ تو یہاں پر جو لوکل آٹو موبائل ہے، جو لوکل کاریں بن رہی ہیں، ان کی جگہ یہ بھارتی بالادستی میں جس طرح نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا میں آپ کو ماروتی کی گاڑیاں، اشوک لیلینڈ کی بسیں، ٹاٹا کے ٹرک اور بجاج کے رکشے، موٹر سائیکلیں اور سکوٹریں نظر آئیں گی۔ اس سے آپ کی لوکل آٹو موبائل انڈسٹری کرش ہو جائے گی، اور بہت ساری آپ کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ پہلے ہی بہت کمزور ہے، اور جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پاکستان یہ افورڈ نہیں کرتا۔ پاکستان کو اگر معاشی طور پہ خود کفیل ہونا ہے، خود انحصار ہونا ہے، اور اپنی آزاد خارجہ پالیسی کو اختیار کرنا ہے، تو آپ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے، آپ کو اپنی انڈسٹری بڑھانی ہے، آپ کو اپنی صنعت کو اضافہ کرنا ہے، 22 کروڑ لوگوں کو روزگار دینا ہے، جس کے لیے آپ اپنی منڈی کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ فوج پر غلبہ حاصل کر بھی لیں، جو کہ ناممکن سی بات ہے، تو یہ منڈی آپ بھارت کو نہیں دے سکتے۔ یہاں ایک اور بھی بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ہمارے جو یہ سینٹرل پنجاب کے گوجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ کے کاٹیج انڈسٹری والے لوگ ہیں، پنکھے اور دوسری اپلائنسز بناتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو بھارت کی منڈی مل جائے گی۔ بھارت کی منڈی نہیں ملے گی آپ کو۔ وہاں جس حد تک ہندو مسلم اور پاکستان کی مخالفت اور نفرت پیدا کی جا چکی ہے پچھلے 10-15 سال میں، جس شدت کے ساتھ فلموں کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے، مختلف پروپیگنڈے کے ذریعے، آج کل وہاں حالت یہ ہے کہ کہیں کا الیکشن ہو، ابھی بہار کا الیکشن ہو رہا ہے، اس میں ہندو مسلم اور پاکستان کے منافرت کے ایجنڈے کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے۔ تو ان حالات میں یہ ہمارے گجرات، گوجرانوالہ اور سیالکوٹ کے جو میاں صاحب کا بیسک کور ہے، ان کی جو مادی حمایت کا بنیادی کور ہے، وہ یہ علاقہ ہے۔ یہ کاٹیج انڈسٹری آپ کو وہاں کی مارکیٹ نہیں ملے گی۔ آپ اس غلط فہمی سے نکل جائیں اور پاکستان کو بھارت کی منڈی نہ بنائیں۔ بھارتی بالادستی، بھارتی غلبہ اس ملک پر آپ کو بھی کھا جائے گا اور اس ملک کو بھی کھا جائے گا۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس ساری سنجیدہ مسئلے پر جس طریقے سے دونوں اطراف سے گفتگو ہو رہی ہے، اپوزیشن کی طرف سے ہو یا حکومتی اداروں کی طرف سے ہو، اس کی سطح انتہائی بچگانہ ہے،
انتہائی امیچور ہے، فقرے بازی ہو رہی ہے، جملے بازی ہو رہی ہے، جگتیں کسی جا رہی ہیں۔ یعنی اگر آپ اس معاملے کی سنجیدگی کو دیکھیں جو اس بھارت امریکہ معاہدے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، اور جو اس خطے کی بدلتی ہوئی تیزی سے جو ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اس کی صورتحال ہے، تو مسائل جو ہیں وہ ہمالیہ پہاڑ کی طرح ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں جو قیادت میں ہیں، خواہ وہ اپوزیشن میں ہیں، خواہ وہ حکومت میں ہیں، وہ بونے ہیں، وہ پگمی ہیں، وہ اس صورتحال کی گہرائی کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، جملے بازی ہو رہی ہے، دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا مال بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بھائی وہ بھی ہے، لیکن معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے، معاملے کی گہرائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اپنے پورے سیاق و سباق میں رکھ کے سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہ ضرور ہے کہ اس وقت یہ جو کوئنسائڈ ہوئے ہیں کہ یہ معاہدہ اور ساتھ ہی پی ڈی ایم کی تحریک، اس سے یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی آپس میں براہ راست ان کا کوئی تعلق ہے، لیکن بالواسطہ طور پہ پاکستان کی ریاست پر ایک طرف بیرونی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک طرف اندرونی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے جس سمت میں چیزیں جا رہی ہیں وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے کوئی خوش آئند نہیں ہے۔ پاکستانی سیاست کا پس منظر اور پیش منظر جاننے کے لیے پڑھیے پاکستان کی سیاسی تاریخ 12 جلدیں، زاہد چودھری، تکمیل و ترتیب حسن جعفر زیدی۔ آن لائن آرڈر کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ۔